آج ملو پاکستان سے میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ینگ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نادیہ قریشی جو کہ اسی حوالے سے ٹریننگز بھی دیتی ہیں اور مختلف انیشیٹوز کا حصہ بھی ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ان کی ان کا فوکس کلائمیٹ چینج کے کس حوالے سے ہے. السلام علیکم نادیہ. وعلیکم السلام. نادیہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی نوٹس دیٹ ایز این انٹرپرینور آپ ویسٹ کو ریسائیکل کر کے اس سے ڈیکوریٹو آئٹمس بھی بناتے ہیں. تو از ریسائکلنگ ون آف یور کور ایریاز تاکہ سنگل یوز پلاسٹک کو، گاربیج کو، دنیا جتنا گند بلا مچاتی ہے جو کہ پولیوٹرز ہوتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے خلاف جاتے ہیں، آپ ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو ایک زندگی دینے کے لیے جستجو کر رہی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کلائمیٹ سے ریلیٹڈ سبجیکٹس آپ کے دل کے قریب ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی سپورٹ اور پیار کی وجہ سے آپ لوگ ہم جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں، ہمارے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. کلائمیٹ چینج جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وبا کی شکل اختیار کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی نیگلیسی شو ہو رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. آلریڈی ہمارے ملک میں بہت زیادہ پرابلمس ہیں اور لیک آف ریسورسز کی وجہ سے اس کو اوائڈ کیا جا رہا ہے. تو میں خود ریسرچ کرتی ہوں، کلائمیٹ پہ، انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہوں، بچوں کو بھی یہی چیزیں پڑھاتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں گراس روٹ لیول پہ جو فیمیلس ہیں ان کو ان چیز کے بارے میں اویئرنیس دینا کہ مین مقصد پرابلم ہم ان کو سمجھائیں، ان کو اپنا ایم اور گول ان کو بتائیں کہ آگے ہم نے آنے والے وقتوں میں کیا کرنا ہے. تو اسی چیزوں کو ہم لے کے مد نظر رکھتے ہم اویئرنیس سیشنز بھی دے رہے ہیں، اور ان چیزوں کو جو سالڈ ویسٹ جو ہمارے گھر کے کچن سے ہی یہ چیزیں نکلتی ہیں ہم ان کو بتا رہے، تربیت دے رہے ہیں باقاعدہ کہ ہم اس کو کیسے ریسائیکل اپ سائیکل کر کے ہم مارکیٹ لیول پہ بھی اس کو جو ہے ہم سیل کر کے پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے سب سے بڑی بات کہ کلائمیٹ چینج میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. سب سے زیادہ جو ایفیشینٹ طریقہ ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی تخلیقی کام بھی کرتے ہیں، کوئی کریٹو پروڈکٹس بناتے ہیں، تو یہ دیکھنا کہ ہم خام مال کو کیا موسٹ ایفیشینٹ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، اس کے نتیجے میں بننے والا جو گاربیج ہے اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں. واٹر اسٹوورڈشپ کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر اس کو بنانے میں پانی کا استعمال ہوتا ہے تو وہ سب سے موزوں طریقے سے ہو. مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آپ نے اویئرنیس سیشنز کا بھی حوالہ دیا نادیہ، اور کے پی میں یہ ایکٹیویٹیز کو آپ لیڈ کر رہی ہیں، وہاں ایک اوور آل معاشرتی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ کئی طبقوں میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات سے تو لوگ آگاہ ہیں کہ جی گرمی زیادہ جلدی آ جاتی ہے، بارشیں زیادہ شدید ہوتی ہے، موسم میں ہم تبدیلی نوٹس کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا کردار ہے کہ ہم خود اپنے لائف سٹائل اور چھوٹے چھوٹے چینجز سے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو بدل سکتے ہیں، یہ کنیکٹ کرنا لوگوں کو یہ سمجھنا ذرا دشوار لگتا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ نوٹس کرتی ہیں؟ کیونکہ ہم جس کلچر سے میں بلونگ کرتی ہوں، آپ کو پتا ہے کہ پٹھان کلچر ہے، پشتون لوگ ہیں، ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو چینج کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایز اے فیمیل، کیونکہ یہاں پہ فیمیل زیادہ اس چیز پہ کام نہیں کرتی. ہمیں بہت سے اپنے کسٹمز وغیرہ کا، کلچر وغیرہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن ان کو موٹیویٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب ہمیں یہ بھی جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارا کلائمیٹ کتنا افیکٹ ہو رہا ہے، اپنے ہیبٹس کو کیسے چینج کرنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہم یہ فیس کر رہے ہیں. ہمیں بہت سے فیلئرس کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم ہار نہیں مان رہے، لیکن اویئرنیس سیشنز کو بار بار کنڈکٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو پرابلم کا پتہ چلے، اور دوسری بات یہ تاکہ وہ اپنے ہیبٹس ڈیلی روٹین میں تھوڑے چینج لے کے آئیں، کیونکہ یہ لوگ جب تک بالکل چینج صحیح. نہیں لے کے آئیں نادیہ گے یہ بتائیے گا کہ کوئی جی مجھے یہ بتائیے گا کہ جس قسم کی تنقید کا یا جس قسم کی اپوزیشن کا آپ کو سامنا ہے، اس میں کیا ابہام پھیلایا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ سب یوز لیس باتیں ہیں، اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، سب سے پہلی اچھا جی بات ہو ہمیں رہا یہ ہے جو تو کہا ہم اس کے جاتا ہے اندر کہ ہیلپ جی لیس ہیں؟ ہمارے جی معاشرے میں جو جس سوسائٹی میں ہم آلریڈی ہمیں اتنی ساری مسائل ہیں، تو صحیح. بہت بہت شکریہ نادیہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ نہ صرف آپ کی کاوشوں کو سراہا جائے، آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے، بلکہ لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ اگر آپ ایک قدم آگے بڑھ کر جس طرح کام کر رہی ہیں، یہ ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہوتی ہے کہ یہ آگے ہی یہ انفارمیشن ہم سب تک پہنچائیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.